اچھا، حال ہی میں جناب ایک ڈیبیٹ ہوا، میری نظر سے گزرا ہے، میں نے پورا تو نہیں دیکھا، اس کا ایک کلپ دیکھا تھا، حاشر بن ارشاد صاحب اور عمار خان ناصر صاحب کے درمیان ایک ڈسکشن تھی، ڈیبیٹ تو نہیں کرنا چاہیے اس کو، بنیادی طور پہ ڈکٹیٹرشپ کے عنوان کے اوپر۔ ویسے یہ یعنی کہ ایک عجیب سی حقیقت ہے، آئی ایم شیور کہ غامدی صاحب کو بھی فیل ہوتی ہوگی کہ ڈکٹیٹرشپ کے آمریت کے دفاع کے لیے غامدی صاحب یا ان کے فالوورز کو بلایا جاتا ہے، اور جمہوریت اور ڈکٹیٹرشپ کے ابطال کے اندر جمہوریت کے دفاع میں اور ڈکٹیٹرشپ کے ابطال کے لیے ہمارے باقی لوگوں کو بلایا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک آپ اسے طرفہ تماشا کہیں کیا کہیں کہ فیٹ نے لا کے کہاں پہ کھڑا کر دیا ہے غامدی صاحب کے فالوورز کو کہ وہ ڈکٹیٹرشپ کو دفاع کرتے پھرتے ہیں۔ خیر، میرا خیال ہے کہ میں اس ڈیبیٹ میں چونکہ شریک نہیں تھا اور مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ ہو رہا ہے، لیکن اس کے بعد جب ہوا تو میں نے اس کا ایک آدھ کلپ ہی دیکھا ہے، ابھی تک پورا دیکھنے کا ارادہ ہے میرا۔ لیکن میرا خیال ہے غامدی صاحب چونکہ بہت سی باتیں اس ضمن میں جیو پولیٹیکلی یا سیاست کے متعلق وہ ایسی کر رہے ہوتے ہیں جو پورے طریقے سے واضح نہیں کر پاتے، اس لیے اس سے کوئی بھی مفہوم نکالنے میں لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو اصل جو ان کی بات ہوتی ہے اس میں کچھ نہ کچھ دم ہوتا ہے۔ وہ اصل بات یہی تھی کہ آمریت بعض ایسی کنڈیشنز کے اندر جہاں پر انتشار کے علاوہ کوئی راستہ نہ بچا ہو، کچھ دیر کے لیے گوارا کی جا سکتی ہے، اور اس کی تاریخی مثالیں موجود ہیں۔ یعنی کوئی بھی یہ لوگ ہوں، جولیس سیزر صاحب ہوں یا الیور کرومویل صاحب ہوں برطانیہ کے، یا نیپولین صاحب ہوں، یا ایون ہمارے افغانستان والی سائڈ پہ آپ دیکھ لیں ملا عمر صاحب ہوں، باقی لوگ ہوں، جب انتشار ہی انتشار معاشرے میں ہو رہا ہو تو کئی دفعہ لوگ آگے بڑھ کے آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کچھ عرصے کے لیے آمرانہ طاقتیں ازیوم کر لیں، امن قائم کر کے ہمیں دیں تاکہ دوبارہ ہم جمہوریت کی طرف رخ کر سکیں۔ میرا گمان یہ ہے کہ غامدی صاحب پرابیبلی کوئی اس نوعیت کی بات کر رہے تھے، لیکن چونکہ ان کی باتیں اب اس قدر عجیب ہو گئی ہوئی ہیں سیاست کے ضمن میں کہ اس سے لوگ یہ بھی پھر اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پرابیبلی یہ جو حال میں واقعات چل رہے ہیں، چاہے پاکستان ہو چاہے کوئی اور ممالک ہوں، جہاں پر آمریت کو جسٹیفائی کرنے کے لیے شاید غامدی صاحب میدان میں اتر آئے ہیں۔ میرے نزدیک ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اتر رہے ہوتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ان کو اپنی باتوں کو مزید اچھے طریقے سے واضح کرنا چاہیے۔ تو حاشر صاحب سے یا اور اس طرح کے لوگوں سے جو اس وقت غامدی صاحب کے موقف کو ایک بڑی نیرو انداز میں دیکھ رہے ہیں، میرے خیال سے ان کو اس انداز میں دیکھنا چاہیے کہ آمریت کو انتشار کے مقابلے میں ایسی کسی شدید انتشار کے معاملے میں کہ جس میں وہ صورتحال پیش آ جائے جو کرومویل کے زمانے میں برطانیہ میں تھی، یا جو فرینچ ریولوشن کے بعد ہوا، یا جو خود دنیا کی حکومتیں یہ کرتے ہیں۔ سوڈان میں جو معاملات ہیں، اگر کسی طریقے سے کوئی آمرانہ شخص آ کے اس کو قابو میں لے آئے ایک مرتبہ اور پھر اس کے بعد جا کے جمہوریت کی طرف جایا جائے، تو یہ چیز تو کوئی بھی انسان دنیا کا ایسا نہیں ہوگا جو کہ اس کو گوارا نہ کرے۔ تو اس لیے گوارا کرنے کی بات ہے، یہ کسی چیز کو میرا خیال ہے غامدی صاحب کا یہ موقف نہیں تھا کہ اس کو باقاعدہ کوئی استناد بخشنا تھا، بلکہ یہ بتانا تھا کہ ایسی صورتحال دنیا میں بن سکتی ہے۔ ہاں، اب اس طرح کی بیانات کا کوئی عامر غلط فائدہ اٹھا سکتا ہے تو بالکل اٹھا سکتا ہے، تمام دنیا کی بہترین طریقے سے کہی گئی باتوں کو بھی غلط طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کے خلاف کوئی دفاع نہیں ہوتا ہے۔ تو ایک میلیشسلی اگر کوئی شخص اس طرح کے اقوال کا استعمال کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس کا کوئی وبال قائل کے اوپر نہیں آتا، اوپینین دینے والے کے اوپر نہیں آتا، اس صورت میں کہ اس نے اچھے طریقے سے اپنی بات کو واضح کر دیا ہو۔ ہاں، اتنا وبال ضرور جاتا ہے غامدی صاحب کے اوپر کہ میرا خیال ہے وہ اچھے طریقے سے اپنی باتوں کو اس طرح کے معاملات میں واضح نہیں کرتے، ان کو واضح کر دینا چاہیے، میرے خیال سے ان کی یہی مراد تھی۔